أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم احباب حضرات گرامی، میرے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ خیر الناس قرنی، سب سے بہترین جو لوگ ہیں وہ میرے زمانے کے لوگ ہیں. ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد والے. ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد والے. محترم احباب، اس کائنات میں آنے والے تمام انسانوں میں سے جو افضل انسان ہیں وہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام ہیں. اور پھر انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام میں سے بھی سب سے افضل و اعلیٰ انسان جو ہیں وہ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک سے لعاب دہن نکلتا ہے تو صحابہ اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں اور اپنے جسم کے حصوں پہ مل لیتے ہیں. اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو صحابہ کرام اس وضو کے پانی کو نیچے نہیں گرنے دیتے، اور جب آپ کوئی حکم دیتے ہیں تو سارے ہی آگے بڑھ کے اس حکم کو عمل کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو شکست دینا کوئی معمولی کام نہیں ہے. تو عزیزان گرامی، ان صحابہ کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. اسلامی صوبہ جنوبی پنجاب راؤ محمد ظفر صاحب تشریف فرما ہیں. میں ان سے التماس کروں گا کہ اپنی نشست پر تشریف لیں. اس کے ساتھ محترم جناب امیر تحصیل ملک مجیب الرحمن لانگ صاحب بھی نشست پر تشریف لائیں. محترم جناب حکیم خالد محمود انصاری صاحب بھی نو منتخب امیر شہر، وہ بھی اپنی نشست پر تشریف لائیں. اس طرح کسانوں کے تنظیم کے نمائندے اور صدر ضلع محترم جناب شہزادہ بابر مان صاحب بھی یہاں تشریف فرمائیں. میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں. پروگرام کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے اب ہمارا جو ایجنڈا ہے وہ حلف برداری کی طرف ہے. تو اس سے پہلے ہمارے ابھی حال ہی میں ایک نئے رکن بنے ہیں. میں درخواست کروں گا ان سے حافظ محمد فہد صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، اور محترم امیر صوبہ صاحب ان سے حلف لیں گے. مولانا فہد سہیل صاحب. محترم امیر صوبہ صاحب سے درخواست ہے کہ نو منتخب عمرہ شہر اور امیر تحصیل سے حلف لیں. امیر تحصیل صاحب تشریف لائیں. جسے جماعت اسلامی تحصیل منتخب کیا گیا ہے. اللہ رب العالمین کو
دعا کر کے اقرار کرتے ہیں۔ اور وفاداری کو ہر چیز پر مقدم رکھوں گا، جماعت اسلامی کے نسل عین کی دل و جان سے خدمت کو اپنا اولین فرض سمجھوں گا، اپنی ذات اور ذاتی فائدوں پر جماعت کے مفاد اور اس کے کام کی ذمہ داریوں کو ترجیح دوں گا، ارکان جماعت کے درمیان ہمیشہ عدل اور دیانت سے فیصلہ کروں گا، جماعت کی جو امانتیں میرے سپرد کی جائیں گی ان کی اور نظام جماعت کی پوری حفاظت کروں گا، اور جماعت کے دستور کا پابند رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس عہد کو وفا کرنے کی توفیق۔ آمین۔ امیر شہر محترم حکیم خالد محمود انصاری صاحب اپنا حلف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں خالد محمود انصاری ابن عبداللطیف مرحوم و مغفور، جسے جماعت اسلامی جلال پور پیر والا شہر کا امیر منتخب کیا گیا ہے، اللہ رب العالمین کو گواہ کر کے اقرار کرتا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و وفاداری کو ہر چیز پر مقدم رکھوں گا، جماعت اسلامی کے نسل کی دل و جان کی خدمت کو اپنا اولین فرض سمجھوں گا، اپنی ذات اور ذاتی فائدوں پر جماعت کے وفاد اور اس کے کام کی ذمہ داریوں کو ترجیح دوں گا، ارکان جماعت کے درمیان ہمیشہ عدل اور دیانت سے فیصلہ کروں گا، جماعت کی جو امانتیں میرے سپرد کی جائیں گی ان کی اور نظام جماعت کی پوری حفاظت کروں گا، اور جماعت کے دستور کا پابند اور وفادار رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس عہد کو وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والصلاة والسلام على خاتم النبیین۔ محترم جناب ملک مجیب الرحمان صاحب، نو مقرر امیر جماعت اسلامی کے سلسلہ والا، گرامی قدر جناب
خالد محمود انصاری صاحب، نو مقرر امیر جماعت اسلامی جلال پور پیروالا شہر، دیگر ذمہ داران، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے دونوں ذمہ داران کی استقامت کی دعا کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہماری روایت ہے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم تسلیما۔ یا رب العالمین، ہمارے دو ساتھیوں نے، دو بھائیوں نے آپ کو گواہ کر کے آپ کی وفاداری کا حلف اٹھایا، آپ کو گواہ کر کے جماعت اسلامی کے نصب العین، دستور، نظام کی حفاظت کا حلف اٹھایا، آپ کو گواہ کر کے آپ کے دین کی اشاعت، دین کی سربلندی کے لیے محنت کرنے کا حلف اٹھایا۔ اے اللہ ان کا مددگار ہو جا، اے اللہ ان کا پشتیبان بن جا، اے اللہ ان کے لیے راستے آسان فرما دے، اے اللہ ان کو استقامت عطا فرما، اے اللہ انہیں دل و جان سے جماعت کی، ملک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرت گرامی، ابھی آپ نے ہمارے ان دو ساتھیوں کا حلف سنا، عہد نامہ سنا۔ حقیقت تو یوں ہے کہ یہ الفاظ اور چند جملے، یہ الفاظ اور چند جملے، یہ چند الفاظ کا مجموعہ، یہ حلف ہر اس انسان اور اس مسلمان کا ہے جس نے اللہ کے ایک ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر ایمان رکھا۔ جب ایک انسان مسلمان ہو جاتا ہے اس اقرار کے بعد، تو اس کی وفاداریوں کا محور اور مرکز، اس کی تمناؤں کا محور اور مرکز، اس کے احترام کا محور اور مرکز، اس کی خواہشات کا محور اور مرکز، اس کی خوشنودیوں کا محور اور مرکز اللہ کی ذات ہو جاتی ہے، اور اسی ذات کو محور اور مرکز بنا کر اس کے نبی سے ہدایت وصول کرنے اور اس پر عمل کرنے کا نام کامل وفاداری۔ جماعت اسلامی سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے 26 اگست 1941 کو قائم کیا۔ جب مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی تھی، اس وقت سب کانٹیننٹ بر صغیر کے اندر مسلمان موجود تھے، مدارس موجود تھے، مساجد موجود تھیں، شیخ الحدیث اور شیخ القرآن اور علم تفسیر کے ماہر موجود تھے، دین کی اشاعت کرنے، اس کو پھیلانے، وعظ و تذکیر کرنے والے باعثین بھی موجود تھے۔ تو آپ سوچ لیجئے کہ پھر سب کی موجودگی کے اندر ایک نئی جماعت کی بنیاد رکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ میرے جو دوست جماعت اسلامی کے اندر شامل ہو جاتے ہیں اور اس غلط فہمی میں شامل ہو جاتے ہیں کہ بس ایک دینی تنظیم ہے اور اس کے اندر شامل ہو کر بس دین کا کام کرنا ہے، تو کہنے کو تو یہ بظاہر بڑی سادہ سی بات معلوم ہوتی ہے، لیکن مکمل طور پر جماعت اسلامی کے پروگرام اور طریقہ کار سے ناواقفیت کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ کہنے کو تو یہ سب دین کے کام ہیں،
کون کہہ سکتا ہے کہ یہ مدرسہ، مسجد، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، واعظ اور تذکیر، نیکی کی طرف بلانا، آداب سکھانا، کیا یہ دین سے باہر کی چیزیں ہیں؟ نہیں، یہ دین کے اندر کی چیزیں ہیں، اور ان کے بغیر دین کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، خیال بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ یہ مکمل دین ہے، کامل دین ہے اور یہی دین ہے، تو اس سے بڑا بیوقوف بھی کوئی نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان سب کی موجودگی میں جماعت اسلامی کی بنیاد کیوں رکھی گئی، اور جماعت اسلامی ان سے الگ کیوں ہے، اور جماعت اسلامی کیا چاہتی ہے، سید مودودی نے قوم کو کیا پیغام دیا تھا۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے بہت سارے احباب جماعت کو سمجھے سوچے بغیر اس میں شامل ہو جاتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے کلمہ بغیر سوچ اور سمجھ کے پڑھا ہوا ہے۔ وہ کلمہ پڑھتے ہیں لیکن کلمے کے تقاضوں کو نہیں سمجھتے، وہ کلمہ پڑھتے ہیں لیکن کلمے کے مطالبے کو نہیں سمجھتے، وہ کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ کیا چاہتا ہے اس سے ناآشنا ہے، وہ کلمہ پڑھتے ہیں، ان کو یہ نہیں معلوم کہ میرے نبی مجھ سے کیا کہتے ہیں، وہ کلمہ پڑھتے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ میرا رب مجھ سے کیا کہتا ہے، وہ کلمہ پڑھتے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھنا چاہتے کہ اللہ کی آخری کتاب مجھے کیا حکم دے رہی ہے۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کی اس مختصر مجلس کے اندر آپ کو یہ بڑا دو ٹوک پیغام دے کر جاؤں کہ جماعت اسلامی میں شامل بغیر سوچے سمجھے نہ ہوا کریں، روا روی میں نہ ہوا کریں، دوستیوں میں نہ ہوا کریں، بلکہ جماعت میں شامل سوچ سمجھ کر ہوا کریں۔ جو انسان سوچ سمجھ کر شامل ہوگا پھر وہ یہ نہیں کہے گا کہ شجاعباد اجتماع ہے تو مجھے دکان کھولنی ہے، ملتان اجتماع ہے تو مجھے کھیت کو پانی لگانا ہے، لاہور بلاوا آیا ہے تو وہ کہے گا کہ جناب مجھے یہ ہے اور مجھے وہ ہے اور میری یہ مجبوری ہے، پھر وہ یہ نہیں کہے گا۔ اگر سوچ سمجھ کر شامل ہوگا تو پھر یہ نہیں کہے گا کہ جی فلانا امیدوار کھڑا ہوا تھا اور میری برادری کا تھا اور میں تو اس کے ساتھ میری مجبوری تھی، میرا رشتہ دار تھا اور میرا کزن تھا اور میرا دوست تھا، میرے بیٹے کو نوکری لگوائی تھی اور میرے بھتیجے کو تھانے سے چھڑوایا تھا، پھر وہ یہ نہیں کہے گا۔ جو بغیر سوچے سمجھے شامل ہوا یہ سب کچھ کہے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں جماعت میں نہ آیا کریں تو سوچ سمجھ کر آئے۔ اس سے اگلی بات اب آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے تذکرے ہوتے ہیں بڑے بڑے بزرگان دین کے، آپ کے سامنے تذکرے ہوتے ہیں بڑے بڑے اولیاء کرام کے، آپ کے سامنے تذکرے ہوتے ہیں بڑے بڑے مشاہیر کے، وہ سب درست ہیں، سب نے اپنے اپنے وقت میں دین کی سربلندی اور اشاعت کے لیے محنت کی، اسی لیے اللہ نے ان کا نام زندہ رکھا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے اس خطے کے اندر، اس وسیع کے اندر بڑے بڑے لینڈ لارڈ تھے، ان کے نام کا ڈنکا بجتا تھا، ان کی مرضی کے بغیر کوئی سانس نہیں لے سکتا تھا، لیکن کسی کو معلوم ہے کہ آج سے 100 سال پہلے یہاں کا رئیس کون تھا، شجاعباد میں 150 سال پہلے کون رئیس تھا، ملتان میں کون تھا، اور یہاں کا بڑا جاگیردار کون تھا، کسی کو معلوم ہے؟ لیکن سب کو معلوم ہے کہ شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ، سب کو معلوم ہے کہ شیخ شاہ رکن الدین شاہ رکن عالم ہیں، سب کو معلوم ہے کہ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری ہیں، سب کو معلوم ہے کہ قاضی احسان احمد شجاع آبادی ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے خدمت دین کی وجہ سے ان کے نام کو روشن کیا۔ کر و فر وجاہت جاگیر کی بنیاد پر نام زندہ نہیں رہے،
لیکن دین کی خدمت کی بنیاد پر ان کے نام اللہ نے امر کی۔ بالکل جب میں جلال پور پیر والا کی دھرتی پر قدم رکھتا ہوں تو میں پیر ضیاء الحسن گیلانی کو نہیں بھول سکتا، میں استاد محترم ماسٹر عبداللطیف کو فراموش نہیں کر سکتا، میں جناب چودھری اللہ یار صاحب کو نہیں بھول سکتا، میں جناب ڈاکٹر جمیل صاحب کو نہیں بھول سکتا، میں جناب مولوی محمد خان محمد لاشاری صاحب کو نہیں بھول سکتا، میں جناب استاد امیر احمد شاہد صاحب کو نہیں بھول سکتا۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! یہ وہ لوگ ہیں جو پہاڑی کا چراغ تھے، جنہوں نے اس شہر کے اندر، اس علاقے کے اندر علم دین بھی پھیلایا اور علم دنیا بھی پھیلایا۔ کتنے لوگوں کے شاگرد ہیں، اور ابھی خالد محمود انصاری صاحب کو دیکھ کر مجھے ماسٹر لطیف صاحب کی پوری زندگی یاد آتی۔ امیر احمد شاہد صاحب کے بیٹوں اور بھتیجوں کی شکلوں کے اندر ان کی شکل مجھے نظر آتی۔ رب کریم ان کو اپنے رحمت کے سائے میں رکھے اور ان کی آل اولاد کو بھی حق کے راستے پر چلائے۔ میں نے بزرگوں کا ذکر کیا ہے تو بزرگوں کے ذکر میں یہ کہوں کہ اگر سید مودودی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے نہ ولایت کا دعویٰ کیا، نہ شیخیت کا دعویٰ کیا، نہ مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، ان کی ایک زندہ کرامت میرے آنکھوں کے سامنے اور اس چھت کے نیچے بھی موجود ہے۔ ان کی زندہ کرامت یہ جماعت اسلامی ہے، چلتی پھرتی جماعت اسلامی۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک بازار کے تاجروں کی انجمن بنے تو اس انجمن کی صدارت اور قیادت کے لیے لوگ لڑ مرتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ تانگے والے کوچوانوں کی اگر انجمن بن جائے تو اس کا صدر اس سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، سول کورٹ میں جا کے سٹے آرڈر لے آتا ہے۔ رکشے والوں کا صدر اس صدارت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ کیسی جماعت اسلامی ہے کہ اس دھرتی کے اوپر قائم ہے؟ 1941 سے 2022 ہو گئے ہیں، مگر نہ یہاں کی کوئی امیر بننا چاہتا ہے، نہ اس کی خواہش رکھتا ہے، نہ اس کی تمنا رکھتا ہے، نہ اس کی کوشش کرتا ہے۔ اور جب اجتماعیت ان کے کندھوں کے اوپر اس ذمہ داری کو ڈالتی ہے تو پھر وہ آنسوؤں سے روتا ہے، اور کچھ کے آنسو باہر گرتے ہیں، کچھ کے آنسو اندر گرتے ہیں۔ یہ کرامت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس لیے کہ ان کو بتایا گیا، اس لیے کہ ان کو سمجھایا گیا کہ یہ منصب نہیں ہے۔ ان کو یہ بات سمجھائی گئی کہ یہ کوئی صدارت اور قیادت نہیں ہے۔ ان کو یہ بات سمجھائی گئی کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری کا بوجھ ہے، اور اس ذمہ داری کے بوجھ تلے انسان دب جاتا ہے، مگر سرخرو کیسے ہوتا ہے اور کب ہوتا ہے، وہ بات سمجھائی گئی کہ لوگوں کہ جو اپنی خواہش سے، اپنی کوشش سے اس سربراہی پر پہنچنا چاہتا ہے تو اس کو ایسے ہے جس کو الٹی چھری سے ذبح کر دیا گیا۔ الٹی چھری کیوں کہا؟ کون ڈالا؟ قربانی کے جانور کو اور جانور کو ذبح کرنے کے لیے میرے نبی نے تعلیم دی کہ ہاں اس کا ذبح کرنا، اس کا کھانا تمہارے لیے جائز اور طیب ہے، مگر اس کو تکلیف نہ دو، اس کو تیز آلے کے ساتھ، تیز چاقو اور چھری کے ساتھ ذبح کرو تاکہ اس کو کم سے کم تکلیف ہو، تاکہ الٹی چھری سے ذبح کرو۔ تو جو لوگ ممبری اور سینیٹری، MNA MPA، وزارت اور قیادت، مذہبی جماعتوں کی پیشوائی، آپ
آپ کو معلوم ہے اس وقت بھی عدالتوں کے اندر کوئی 150 گدی نشینوں کے کیس چل رہے ہیں. بڑی گدیوں کی بات کر رہا ہوں. جو گاؤں کی گدیاں ہیں ان کا مجھے علم نہیں ہے. کس چیز کی گدی؟ کیا یہ بہاؤالدین زکریا، کیا یہ بابا فرید، کیا یہ حضرت علی حجویری یا اور ہمارے بزرگان دین گدیاں چھوڑ کر فوت ہوئے تھے؟ ان کی میراث کیا تھی؟ ان کی میراث تو علم دین، تربیت اور تزکیہ، راہ ہدایت ہے. بندوں کو اللہ سے جوڑنا، خالق کی مخلوق سے ملاقات کرانا، علم دین اور علم معرفت کا پیغام آن کر. تو کس گدی کے پیچھے جھگڑتے ہیں؟ آپ کو نہیں معلوم کس گدی کے پیچھے جھگڑتے ہیں؟ یہ اس گدی کے پیچھے جھگڑتے ہیں جس گدی کے نیچے خزانہ ہے. یہ اس گدی کے پیچھے جھگڑتے ہیں جس گدی کے پیچھے جاگیر ہے. یہ اس گدی کے پیچھے جھگڑتے ہیں جس گدی کی وجہ سے ان کے ہاتھ اور پاؤں چومے جاتے ہیں. اس لیے 150 سے زیادہ گدی نشینوں کے مقدمے ہیں کزنز کے درمیان. وہ کہتا ہے میں گدی نشین ہوں، وہ کہتا ہے میں گدی نشین ہوں، وہ کہتا ہے میں گدی نشین ہوں. میں نے یہ بات اس لیے کی کہ ممبری اور سینیٹری اور وزارت کی قیادت تک پہنچنا تو آپ کو سمجھ میں آتا ہوگا، مگر یہاں شیوخ بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں کہ قیادت تک پہنچنے کے لیے، منصب تک پہنچنے کے لیے، مالی مفاد حاصل کرنے کے لیے بھی کسی سے پیچھے نہیں. ایسی فضا کے اندر میرے پاس اور بہت ساری مثالیں ہیں. پھر کسی وقت انشاءاللہ اس پر تفصیل سے بات ہوگی اگر زندگی رہی. تو یہ شیخ مودودی کی کرامت نہیں ہے تو کیا ہے؟ لوگ امیر نہیں بننا چاہتے. جی بن گئے تو ایک دن گن کر گزارتے ہیں. کیسے دن کر گزارتے ہیں؟ پیسے کا حساب، روپے کا حساب، موٹر سائیکل کا حساب، فلانے کا حساب، کتاب کا حساب، کہاں سے آئی تھی، کب کہاں گئی. اطاعت، آج امیر نے بلا لیا، آج قیم نے بلا لیا، آج فلاں نے بلا لیا، آج اس نے بلا لیا. رپورٹ، امیر ضلع ماہانہ رپورٹ کھڑے ہو کر پوچھتا ہے، ڈانٹ اور ڈپٹ کرتا ہے، پیار اور محبت کرتا ہے. آج مجھے پورے ملک کے طول و عرض میں دنیا کی بات چلو میں چھوڑ دیتا ہوں. چلیے میں ملک کی چھوڑ دیتا ہوں، صوبے کی کرتا ہوں، صوبے کی چھوڑ دیتا ہوں، آپ کے ضلع کی کرتا ہوں. شہزادہ صاحب چلیں ضلع بھی نہیں، آپ کے جلال پور کی کرتا ہوں. اگر کوئی آدمی مجھے دکھاؤ کہ اس کے اوپر دھونس اور دھاندلی نہ ہو، اس کے اوپر جبر نہ ہو، نہ وہ کسی کو نفع دے سکتا ہو، نہ نقصان پہنچا سکتا ہو، نہ کسی کو تکلیف دے سکتا ہو، نہ راحت دے سکتا ہو، اس کا کوئی حکم بلا چونچ اور مانے سر جھکا کر مجھے دکھاؤ. آپ کو نظر آتے ہیں ایسے لوگ؟ میرا ان کے اوپر کیا ہے؟ میں ان کو نہ نوکری دیتا ہوں، نہ ان کو نوکری سے نکالتا ہوں، نہ ان کو وظیفے دیتا ہوں. کیونکہ میرا حکم ایسے مانگتے ہیں، دل و جان سے. کیوں مانگتے ہیں؟ صرف حکم نہیں مانتے، دل و جان سے مانگتے. اس طرح میرے ضلع کا نیچے درجے پر درجہ سب کا اسی طرح. کیوں؟ ان کو معلوم ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی اطاعت کا ہمیں اللہ اور اس کے نبی نے حکم دیا ہے. انی آمرکم بخمس، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں. علیکم بالجماعت، جماعت بن کر، والسمع والطاعہ، سماعت کرو اور اطاعت کرو، سنو اور اطاعت کرو. والہجرت والجہاد، اور تمہیں ہجرت اور جہاد کا حکم دیتا ہوں. ایمان کے بعد جماعت بن کے رہنا، گروہ الگ الگ نہیں، فرقے نہیں، ٹکڑیاں نہیں، اور پھر اپنے میں سے ایک امیر بنانا، کیونکہ جماعت امیر کے بغیر نہیں اور امیر جماعت کے بغیر نہیں. اور پھر سنو اور اطاعت کرو. اور ہجرت اور جہاد. ہجرت 2 قسم کی ہے، ایک گناہ سے نیکی کی طرف، ظلمات سے نور کی طرف، جہالت سے تعلیم کی طرف، برائی سے بھلائی کی طرف، جھوٹ سے سچ کی طرف، نافرمانی سے فرما برداری کی طرف. یہ ہجرت ہے.
اور دوسری بڑی ہجرت وہ ہے جیسے اللہ کے نبی نے فرمائی اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف، اور 47 کے اندر مختلف علاقوں سے پاکستان کی طرف، یا اور بھی کہیں جب بھی قیامت تک کے لیے صرف دین کی بجاوری، دین کے بقا کے لیے لوگ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کہیں نقل مکانی کریں گے، صرف اس بنیاد پر تو وہ ہجرت والجہاد، برائی کے مقابلے کے اندر کھڑے ہونا، شر کے مقابلے کے اندر خیر کی شمع روشن کرنا، جہالت کے مقابلے میں علم کو عام کرنا، علم کی آبیاری کرنا، حق کے مقابلے میں، باطل کے مقابلے میں حق کا ساتھ دینا، جھوٹ کے مقابلے میں سچ کا ساتھ دینا، اس کا مطلب جہاد ہے۔ اور پھر کبھی کبھی حسب ضرورت قتال، جیسے ہجرت دو طرح کی، طرح جہاد دو طرح کہ جب دو بدو آمنے سامنے، یا باقاعدہ حالت جنگ میں کفر و ایمان کا مقابلہ ہو، یعنی کافر اور مسلمان کا مقابلہ ہو، تو پھر وہاں سینہ سفر ہو جانا اور جان اور مال سے جہاد کرنا۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے اس نظام میں 1000 کمزوریاں اور خامیاں ہونے کے باوجود یہ اللہ کریم کا شکر ہے، اس کا کرم ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ میں ملک مجید کو کہتا ہوں، خالد محمود انصاری کو کہتا ہوں، شاہد محمود بلوچ کو کہتا ہوں، یہ جام اختر کو بھی کہتا ہوں، اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں، آپ کو بھی کہتا ہوں، یہ کافی نہیں ہے۔ سید مودودی نے ہمیں یہ بتایا کہ انسان اور انسان کے درمیان میں حق کو پہچاننے کا فرق ہے، اور پہچاننے کے بعد، حق کو پہچاننے کے بعد علم اور عمل کا فرق ہے۔ اگر یہ اس راستے پر چلتے ہوئے علم میں اضافہ نہیں کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں، عمل میں اضافہ نہیں کریں گے تو کوئی بات نہیں، علم اور عمل میں اضافہ۔ مگر یاد رکھیے کہ علم اور عمل کی بنیاد کر و فر کے اوپر نہیں ہے۔ ایسا علم مطلوب نہیں ہے جو انسان کو متکبر بنائے، ایسا عمل مطلوب نہیں ہے جو انسان کو متکبر بنائے۔ یہ علم اور عمل دونوں کے دونوں انسان کو عاجزی اور انکساری سکھاتے ہیں۔ علم اور عمل آداب معاشرت سکھاتے ہیں، اٹھنے اور بیٹھنے کا، تقاریب منعقد کرنے کا، مہمان کو کیسے ریسیو کرنا ہے، کیسے خدا حافظ کرنا ہے، ساری تعلیم دیتے ہیں۔ لباس کی، پہننے کی، وقت کی پابندی کی تعلیم دیتے ہیں۔ لیکن اگر یہ سارے کے سارے معاملات زندگی دنیا داروں کی طرح ہوں، خدا ناشناؤں کی طرح ہوں، تو پھر انہوں نے بھی جماعت اسلامی کو بھی نہیں سمجھا اور جماعت اسلامی کی قیادت کو بھی نہیں سمجھا۔ اس لیے میں اپنے آپ کو بھی یہ کہتا ہوں، آپ کو بھی کہتا ہوں، ان کو بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ اس طرف خیال کریں۔ دوسری بات میں ان کو یہ کہتا ہوں اور آپ کو بھی کہتا ہوں، ان کے سارے ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ جب اگلے سال ہم مل بیٹھیں، 2 سال کا آپ کا سیشن ہے، اگلے سال جب ہم مل بیٹھیں اور ہم جلال پور پیر والا کے متعلق سوال اور جواب کریں، کیا سوال و جواب؟ آپ کے ذمہ سڑکیں تو نہیں ہیں، آپ کے ذمہ کارخانے تو نہیں ہیں، آپ کے ذمہ ہسپتال تعمیرات کرانے نہیں ہیں، آپ کے ذمہ چوروں کو پکڑنا، ہتھکڑیاں لگانا نہیں ہے۔ ہاں، ان سب کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمارے چارٹ سے خارج ہے، ان سب کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں۔ جب ہماری حکومت ہوگی تو ہم اس کے ریسپانسیبل بھی ہوں گے، جواب دہ بھی ہوں گے۔ لیکن 1 سال کے بعد جب میں آپ کے سامنے بیٹھوں، اگر زندگی رہے آپ کی یا میری، اور میں آپ سے جلال پور کے لیے سوال کروں تو آپ کے ہاں وہ ٹرک آ رہا تھا اور وہ جا رہا تھا، ادھر سے گنے کی ٹرالی گزری تھی اور اس نے سائیڈ ماری تھی، اچھا جی وہ پھر ادھر سے ستلج میں اچانک پانی آ گیا تھا، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بھلا یہ والی بات سمجھ رہے ہیں؟
میں یہ جواب نہیں سنوں. شاہد محمود بلوچ صاحب وہ جی فلانا وڈیرا ہے تے اونچا کیتا تے والا سائیں نے کیتا تے سبل جلوس کٹیا. میں یہ نہیں سنا. سناتے رہیے کسی کو. آپ مجھے دو چار کی طرح بتائیں گے کہ جناب جلال پور شہر میں 10 ارکان تھے اب 15 ہو گئے, 20 امیدوار ڈگری تھے اب 40 ہو گئے, 50 کارکنان تھے اب 150 ہو گئے. پہلے سال کی آمدنی جماعت اسلامی کی دین کی سربلندی کے لیے لوگوں سے جو ہم لیتے تھے وہ 10,000 روپے تھی اب 1.5 لاکھ روپے ہو گئے. پہلے 1 کاؤنسلر بنتا تھا اب 2 بنے. پہلے 500 ووٹ لیے تھے اب 1500 لیے. تو میرے بھائی اور دوستو وقت کافی ہو گیا. میں تو وقت پر آیا تھا, یاد رکھنا میں تو وقت پر آیا تھا. آخری تذکیر کے طور پر یہ ہمیشہ ہر جگہ بات کرتا ہوں کر کے جا. اللہ کے انعامات میں بہت سارے ہزاروں انعامات ہیں لیکن 3 انعام بہت بڑے. ان تینوں کی پاکستانی قوم دل کھول کر ناقدری کرتی ہے, اور جب انعام کی ناقدری کی جائے تو پھر اس کا نتیجہ تو نکلتا ہے. پہلا اللہ کا انعام ہے ایمان. ایمان ہمیں مل گیا وراثت میں, جیسے دکان مل گئی, زمین مل گئی, اس کی قدر کرنی چاہیے. دوسری ہے صحت. دوسری کیا ہے؟ صحت. اس کی بھی بہت ناقدری کرتے ہیں. کھانے بیٹھیں گے تو 10 سیر کھا لیں گے, پھر 10 سیر کھا کے 4 قدم نہیں چلیں گے, وہیں کروٹ لے کر سو جائیں گے. دعوتوں پر تو ایسے جیسے پہلی دفعہ اور آخری دفعہ کا کھانا ہے. صحت کی حفاظت کیا کرو. یہ اس لیے کہتا ہوں کہ اگر صحت کی حفاظت نہیں کرو گے تو ایمان کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے. جن لوگوں کو گھٹنوں کی گوڈوں کی تکلیف ہے اور وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں, ان سے پوچھو کہ وہ سجدے کی لذت سے محروم ہو کر ان کو نماز میں کتنا مزہ آتا ہے. میں نے کچھ دن پڑھی ہے, مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں نماز پڑھ ہی نہیں رہا. یہ پیشانی رب ذوالجلال کے سامنے نہ ٹکے زمین پر تو نماز کی لذت نہیں آتی. بس اس کو مثال کو کافی سمجھو. اس لیے صحت کی حفاظت بھی نہ دین کا کام کر سکتا ہے, نہ جہاد کر سکتا ہے, نہ ہجرت کر سکتا ہے, نہ لڑ سکتا ہے کسی کے ساتھ. صحت کی حفاظت. اور تیسری ہے وقت کی حفاظت. جو وقت کی حفاظت نہیں کرتا نہ وہ ایمان کی قدر کرتا ہے نہ وہ صحت کی حفاظت. اس لیے سب لوگوں کو اور خاص طور پر جماعت اسلامی کے ورکرز کو اور جماعت کے ذمہ داران کو وقت کی پابندی کرنی چاہیے, اس کی قدر کرنی چاہیے. یہ پابندی کا لفظ نہیں میں کہتا, قدر کہتا ہوں. خالد محمود لاشاری صاحب, پابندی اور قدر میں فرق ہے. بتاؤں پابندی اور قدر میں کیا فرق ہے؟ اس پر تو ایک تقریر ہونی چاہیے لیکن تقریر نہیں ہو سکتی. پابندی تو یہ ہے کہ 11 بجے کا وقت مقرر ہے تو 11 بجے ہم نے کر دیا, آپ نے پابندی کر لی. اور قدر کا کیا فرق ہے؟ نماز 1:30 بجے ہوتی ہے, 1:30 بجے کھڑے ہو گئے, وقت کی پابندی ہو گئی. نماز کے اندر کتنی رقت ہے, کتنی خشیت ہے, کتنا رجوع ہے, کتنا خضوع ہے, کتنا خضوع ہے. یہ وقت کی قدر ہے کہ پتہ نہیں دوبارہ سجدہ ملے گا یا نہیں ملے گا. اجتماع 1 بجے ہونا ہے, ٹھیک 1 بجے شروع ہو گیا, لیکن اس کا عنوان کیا ہے, کنڈکٹر کیسا ہے, تعلیم کیسی ہے, اچھے طریقے سے اس کو مینیج کیا ہے نہیں کیا ہے, تیاری کر کے آئے ہیں نہیں آئے ہیں, اس کو کارآمد بنانا, اس وقت کو پابندی کے ساتھ کارآمد بنانا. پابندی اور کارآمد بنانا مساوی ہے قدر. اس کو آج بسی تو نہیں کر سکتے. میں رب ذوالجلال سے دعا گو کہ نئے ذمہ داران کو اپنا حلف اپنا فرض پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کارکنان سے ارکان سے درخواست کرتا ہوں ان کی اطاعت کریں, ان کی خیر خواہی کریں. باقی تمام حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ صرف ان کا اور میرا فرض نہیں, آپ سب کا فرض ہے. ہم
ہم سب کو تن من دھن سے اس کام کو کرنا چاہیے. اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور ہمیں بھی اطاعت کرنے کا توفیق عطا فرما. یا اللہ خدمت کا موقع دے اور ہمیں بھی ان کے ساتھ چلنے کا موقع دے. یا میرے رب یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اللہ ان کو نکھارنے کی توفیق دے اور ان کے ساتھ رکھنے کی توفیق دے. سبحان رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین.